الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ خلاق کائنات نے سورۃ الحدید 27ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر، یہی لوگ ہیں جو صدیق ہیں۔ اللہ خلاق کائنات نے اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ایمان کی گواہی دی کہ یہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مبارکہ پر اور اللہ کے رسولوں پر اور اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کی توحید پر، یہی لوگ ہیں جو صدیق ہیں۔ کیا صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں؟ ان کے علاوہ کسی اور صحابی کو صدیق کہنا جائز نہیں ہے؟ نہیں، اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ صرف ابوبکر صدیق نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی صدیق ہے۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب اس لیے ملا کہ صدیق اکبر ایک ہی ہیں۔ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ہی صدیق کہا جا سکتا ہے؟ تو حضرت ذی وقار اللہ خلاق کائنات نے صحابیت کی یہ انفرادیت عطا فرمائی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر کہ یہ صدیق ہیں۔ تو جو ایمان لا رہے ہیں اللہ خلاق کائنات نے ان کو صدیق قرار دیا ہے، جو ہیں ہی خون خیر الرسل۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ خلاق کائنات نے اصحاب رسول کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان اس طرح لے کے آؤ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ آج اس وقت اہل سنت جس انتشار اور افتراق کا شکار ہیں، اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے اصحاب رسول کا نام اتنا زیادہ لینا شروع کر دیا اور آل کو فراموش کر دیا، یا جنہوں نے آل کا نام لیا تو ہم نے ان پر یہ فتویٰ لگا دیا کہ جناب یہ رافضی ہو چکے ہیں۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ معیار قرار ہی نہیں دیا کہ تم صرف اصحاب رسول کا صحابہ کرتے رہ جاؤ اور حضور کے آل کو فراموش کر دو، اور یا پھر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف آل کا ہی نام لینا شروع کر دو۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو اللہ نے یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ آپ نجم ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل اولاد ہے ان کی حیثیت ایک کشتی جیسی ہے۔ جس طرح مسافر کشتی میں بیٹھتے ہیں تو تاروں کو دیکھ کر سفر کرتے ہیں، تم کشتی میں نہ بیٹھو گے اور دریاؤ میں اگر کود جاؤ گے تو پھر بھی ڈوب جاؤ گے، اور اگر صرف کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ اور پرانے لوگ جب کشتی میں بیٹھتے تھے تاروں کی سمت پہ سفر کرتے تھے۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، صحابہ کی بھی پیروی کرنی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کو بھی دیکھنا ہے۔ صرف اس لیے درجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا نہیں کہ وہی صدیق ہیں، بلکہ حضور کی اولاد بھی صدیق ہے۔ آج ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ جیسے سیدہ طیبہ طاہرہ فاضلہ عالمہ سخیہ منیرہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نامی اسم گرامی ہم لیں تو فوراً ہی لوگوں کے ماتھے پر شکن آتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بندہ رافضی تو نہیں ہو گیا۔ حالت اس درجے کو پہنچ چکی ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر ایک نئی تیسری راہ نکال لی گئی ہے، اور جس سے اہل سنت انتشار کا شکار ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی بات ہو تو فوراً خطا کے الفاظ لوگوں کو یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ خلاق کائنات نے ان کو چادر تطہیر عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت ذی وقار جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ خلاق کائنات نے یہ شرف بخشا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زوجہ محترمہ ہیں اور ام المؤمنین میں شامل ہیں۔ تو حضرت ذی وقار اللہ خلاق کائنات نے اگر حضرت ابوبکر صدیق کی شہزادی کو صدیقہ کا لقب عطا فرمایا ہے تو ایمان لانے والوں کی بیٹی وہ صدیقہ ہو سکتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹی ہے وہ صدیقہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس مشکل دور میں بات کرنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ کوئی وقت ہوتا تھا دیگر مسالے کے لوگ کیا کرتے تھے، اگر کوئی غلط بات ان سے ہو جاتی یا ان کا عالم کتاب کے اندر درج کر دیتا تو باقی لوگ اس کی تائید کرنا شروع کر دیتے تھے انہی کے مسلک کے ہی۔ تو ہمارے جو علماء تھے ان پر فتویٰ لگاتے تھے کہ اس سے تو غلطی ہو گئی ہے جو ہونی تھی، اور تم اس کا ساتھ دے رہے ہو اور اپنا ایمان خراب کر رہے ہو، اور آج تک انہی باتوں کا وہ دفاع کرتے آ رہے ہیں۔
لیکن یہ بیماری جب سے اہل سنت میں در آئی ہے اس کا نقصان اہل سنت کو ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی مسئلے کی وضاحت صراحت قرآن مجید کی آیت سے ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر صراحت وہاں موجود نہ ہو تو قرآن مجید کی آیت کی تشریح اور اس کی صراحت دیکھنے کے لیے حدیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ حدیث میں اس کی صراحت موجود ہوگی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاضلہ عالمہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ فتح کا مطالبہ کیا تھا تو صرف یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت کیا تھا، یعنی صرف قرآن ہی پڑھا تھا۔ ان کے سامنے حضرت سیدہ کے سامنے مخصص حدیث نہیں تھی جس کے اندر انبیاء کرام کی وراثت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ خلاق کائنات کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہماری وراثت علم ہے۔ یہ ان کے سامنے حدیث نہیں تھی، انہوں نے صرف قرآن پڑھا تھا۔ قرآن پڑھنے کو خطا نہیں کہہ سکتے۔ تو حضرات محترم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخصص حدیث سنا دی تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاضلہ عالمہ صفیہ منیرہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاموش ہو گئیں اور آپ نے اس کے بعد کوئی مطالبہ نہ کیا۔ تو حضرت ذی وقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے بی بی آپ نے خطا کی ہے، یا ائمہ نے نہیں فرمایا کہ آپ نے خطا کی ہے یا آپ سے خطا ہوئی ہے۔ تو حضرات محترم ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ہم اتنا بتاتے ہیں کہ کوئی جملہ جو ہلکا ہو، کوئی لفظ جو ہلکا ہو، جو صحابہ رسول کی شان میں ہو یا اولاد رسول کی شان میں ہو، اس کو کوئی قبول نہیں کرتا، اس کی کوئی صراحت اور وضاحت نہیں ہوتی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جب قرآن اور سنت موجود ہو تو تیسری صراحت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اجتہاد اس وقت ہوتا ہے جب قرآن اور سنت کی موجودگی میں کوئی صراحت موجود نہ ہو تو اس کو بنیاد بنا کر جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ اہل سنت نے 14 صدیوں کے اندر باغ فتح کے مسئلے کو صراحت یعنی قرآن و سنت کی نص سے واضح کیا ہے، نہ کہ اجتہاد سے واضح کیا ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ اگر اہل سنت اتفاق چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا بھی ادب کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا بھی ادب کریں۔ اللہ خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آل و اصحاب کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔